بسم اللہ الرحمن الرحیم 3 رمضان المبارک قرآن مجید کے تیسرے پارے کا مختصر خلاصہ۔ تیسرے پارے کا ابتدائی مضمون جو ہے وہ انبیاء اور مرسلین کے درمیان درجات کا فرق اور ان کی فضیلت کا بیان ہے کہ جتنے بھی ہم نے نبی اور رسول بھیجے ہیں ان میں درجات کا فرق ہے، سب کو فضیلت حاصل ہے لیکن بعض کی فضیلت بعض سے زیادہ ہے۔ اس مضمون کو بیان کیا ہے اور اس کے بعد اس سپارے کی ابتدا میں قرآن مجید کی وہ عظیم الشان آیت جو کہ بہت بڑی فضیلت رکھنے والی آیت ہے، جسے آیت الکرسی کہا جاتا ہے، جس کے بے شمار فضائل اور جس کے بے شمار جو ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلتیں بیان کی ہیں، اس آیت کا یہاں پہ یہ تیسرے پارے میں وہ آیت کا ذکر یہاں پہ وارد ہوئی ہے۔ اس کے بعد دین کا ایک بنیادی اصول بیان کیا گیا کہ لا اکراہ فی الدین، کسی کو مجبور کر کے ایمان نہیں لانے پر مجبور نہیں کیا جائے گا، کسی کو زبردستی مسلمان نہیں بنایا جائے گا۔ اس کے بعد قصہ نمرود اور ابراہیم علیہ السلام، یعنی نمرود اور ابراہیم علیہ السلام کے مابین مناظرہ۔ کس بات پر مناظرہ؟ کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب زندگی دیتا ہے لوگوں کو اور میرا رب لوگوں کو موت دیتا ہے۔ نمرود نے اس کے مقابلے میں ایک جو سزائے یافتہ، جس کو سزائے موت ہو چکی تھی، اس شخص کو آزاد کر دیا اور ایک بے گناہ شخص کو پکڑ کے قتل کر دیا اور یہ بتا دیا کہ میں بھی زندگی دیتا ہوں، میں بھی موت دیتا ہوں، لہٰذا میں بھی خدا ہوں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے جواب میں کیا ارشاد فرمایا کہ میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے طلوع کرتا ہے، اگر تو رب ہے واقعی تو سورج کو مغرب کی طرف سے طلوع کر کے دکھا۔ قرآن مجید کا ارشاد ہے فَبُہِتَ الَّذِي كَفَرَ، تو کافر کا منہ بند ہو گیا، اس کے پاس کوئی جواب نہ رہا۔ اس کے بعد عزیر علیہ السلام کا واقعہ یہاں پہ منقول ہے کہ وہ ایک بستی پر سے گزرے جو کہ بہت زیادہ ویران ہو چکی تھی، بہت قدیم کوئی بستی تھی جو اجڑ چکی تھی۔ تو عزیر علیہ السلام کے دل میں آیا کہ اللہ کیسے ان بستیوں کو دوبارہ زندہ کرے گا؟ تو اللہ رب العالمین نے ان کو تعلیم دینے کے لیے 100 سال تک ان پر موت طاری کر دی اور 100 سال کے بعد ان کو زندہ کر کے ان سے پوچھا کہ تم کتنے عرصے تک سوئے رہے ہو، کتنا عرصہ گزارا ہے اس حال میں؟ تو عزیر علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے تو تھوڑا سا وقت گزارا ہے، آدھا دن گزارا ہوگا، دن کا کچھ حصہ گزارا ہوگا۔ اللہ نے فرمایا تمہیں ہم نے 100 سال تک سلائے رکھا، موت دی رکھی اور دیکھا کہ تمہیں کیسے زندہ کر دیا۔ اور ان کا گدھا ان کے سامنے، اللہ نے ان کے گدھے کو، ان کے جانور کو زندگی دی، عزیر علیہ السلام نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا۔ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کا روح پرندوں کے اللہ رب العالمین نے ان کو حکم دیا کہ میں مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہوں، اس کو اگر دیکھنا چاہتے ہو تو پرندوں کو الگ الگ پہاڑوں پر رکھ کر پھر ان کو اپنی طرف بلاؤ، اور وہ پرندے جو مرے ہوئے ہوں، جو کہ ذبح شدہ ہوں، ایسے پرندوں کو جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنی طرف بلایا تو وہ پرندے بھاگتے ہوئے اڑتے ہوئے ابراہیم علیہ السلام کے پاس آ گئے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا یعنی انفاق فی سبیل اللہ کی فضیلت بیان کی ہے کہ جو اللہ کی رضا کی خاطر ایک خرچ کرتا ہے، اللہ اس کا بدلہ 700 گنا دیتا ہے، 700 گنا بڑھا کر اس کا اجر دیتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے حرمت سود کا بیان ہے کہ سود کو مومنوں پر حرام کر دیا گیا، اور سود ایسا ہی ہے سود کھانا جیسے اللہ اور رسول سے جنگ کرنا۔ اس کے بعد معاملات کے بارے میں اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے کہ تم جب کوئی پیسوں کا لین دین کرو، قرض کا لین دین کرو یا کوئی معاملہ کرو تو آپس میں لکھ لیا کرو، لکھوا لیا کرو، اس پر گواہ بٹھا لیا کرو، یہ بہتر ہے۔ اور اس لکھنے لکھانے کا، معاملات کی صفائی کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ اس کے بعد اللہ کی طرف سے یہ سورۃ البقرہ کے اختتام پر وہ عظیم آیات جو اس امت کے لیے اللہ کی طرف سے بڑی عظیم نعمت ہے، وہ ان کا نزول ہوا۔ سورہ بقرہ کے آخری رکوع کے بڑے فضائل احادیث میں آئے ہیں، خصوصاً رات کے وقت سونے سے پہلے ان آیات کو پڑھنے کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی ترغیب دی ہے۔ اس کے بعد اس تیسرے پارے میں سورہ آل عمران یعنی سورہ بقرہ کے بعد قرآن مجید کی تیسری سورت سورہ آل عمران شروع ہوتی ہے، کیونکہ اس میں عمران نامی اس ایک شخص کے
آل کا، ان کے خاندان کا ذکر ہے، اس لیے اس صورت کو آل عمران کہا جاتا ہے۔ اس صورت میں بھی مختلف مضامین پر اللہ رب العالمین نے کلام کیا ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کا حضرت مریم علیہ السلام کو دیکھنا کہ ان کے پاس بے موسم کے پھل پڑے ہیں، وہ پوچھتے ہیں کہ انا لک ھذا، یہ کہاں سے آئے؟ تو حضرت مریم علیہ السلام فرماتی ہیں کہ من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے۔ تو زکریا علیہ السلام نے بڑھاپے کی حالت میں اللہ سے دعا مانگی، تو اللہ رب العالمین نے ان کو بڑھاپے کی حالت میں یحییٰ علیہ السلام جیسا بیٹا عطا فرمایا۔ اس کے بعد مباہلہ کا بیان بھی اسی پارے میں ہے۔ مباہلہ یہ کہ نبی علیہ السلام کے پاس جب عیسائیوں کا ایک وفد آیا اور ان کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بحث ہوئی، مناظرہ ہوا، جب وہ بات ماننے سے منکر ہوئے تو اللہ کی طرف سے یہ ان کو حکم ہوا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو مباہلے کا چیلنج دیجئے۔ مباہلہ یہ کہ آپ اپنی آل اولاد لے کر آئیں، یہ بھی اپنی آل اولاد لے کر آئیں، اور ایک میدان میں کھڑے ہو کر اللہ سے دعا مانگے کہ یا اللہ ہم میں سے جو حق پر ہے اس کو تو باقی رکھ، تو دوسرا ہلاک ہو جائے گا۔ یہ دعوت مباہلہ نبی علیہ السلام نے عیسائیوں کو دی۔ اور آخر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت اور امامت انبیاء کا ذکر ہے کہ تمام نبیوں سے اللہ رب العالمین نے یہ میثاق لیا، یہ عہد لیا کہ اگر تمہارے زمانے میں میرا آخری نبی آئے گا تو تم اس پر ایمان بھی لاؤ گے اور اس کی مدد اور نصرت بھی کرو گے۔ اللہ رب العالمین نے یہ تمام انبیاء سے عہد لے کر ختم نبوت کے عقیدے کو بیان کیا، اور آخر میں اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کو حتمی دین قرار دے کر یہ ارشاد فرما دیا کہ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، کہ اب قیامت تک کوئی شخص اگر اسلام کے سوا کسی اور دین کی پیروی کرے گا تو اس سے وہ دین ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ اور آخری آیت میں اللہ تعالیٰ نے بڑی عجیب بات فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو کفر کرنے والے لوگ ہیں قیامت کے دن وہ ایمان کی قیمت کو سمجھ جائیں گے۔ قیامت کے دن ایمان کی قیمت کا پتہ چلے گا کہ وہ لوگ زمین کو سونے سے بھر کر اپنے بدلے میں فدیے کے طور پر اللہ کے سامنے پیش کرنے کے لیے تیار ہوں گے، لیکن اللہ کافروں سے زمین بھر سونا بھی فدیہ کے طور پر وصول کرنے کے لیے تیار نہ ہوگا۔ ایسے لوگ جو کہ ایمان نہیں لائے ہوں گے، قیامت کے دن ان کو کوئی اور چیز کام نہیں دے گی۔